یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے تاریخ ساز۔ تاریخ عالم کا وہ زمانہ جو تاریک دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہندوستان میں ذہنوں کی تابانی سے منور رہا۔ اس عہد میں بھی ہندوستانی دانشوروں نے فضا اور کائنات کے بارے میں قیاس آرائیاں کیں۔ ایک قدیم نظریہ یہ تھا کہ یہ تمام کائنات پہلے پانی تھی جس سے پرجاپتی کا ظہور ہوا۔ اس دور کے مفکرین نے اس تصور کی روشنی میں اس بسیط و عریض اور پراسرار کائنات کے طبعی اور ما بعد الطبعی پہلوؤں پر غور کیا۔ ان مفکروں میں سب سے اہم نام کپل کا ہے، جو حضرت عیسیٰ سے 600 سال پہلے کی شخصیت ہے۔ ہمارے قدیم ماہرین فلکیات اور حیات میں کپل کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ کپل نے اپنی تصنیف تتو سماسو میں کائنات کے اسرار کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ کپل کی یہ کتاب بہت مختصر اور دقیق تھی، کپل نے اس کی شرح بھی لکھی، اور پھر کپل کے شاگردوں نے شرح سے شرح لکھنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ کپل کے نظریات سے ہی ہندوستانی فلسفے کے ایک منفرد اسکول فلسفہ سانکھیہ کی تشکیل عمل میں آئی۔ یہ وہ مکتب فکر ہے جو انسان کے فضائے بسیط اور کائنات میں کیے گئے تمام تجربات اور مشاہدات کا نہایت بے باکی سے تجزیہ کرتا ہے اور اس کے بعد انہیں عقل کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ کپل کا خیال تھا کہ کائنات کا وجود ایک غیر مرئی فضائی توانائی کے ذریعے عمل میں آیا، جسے اس نے پراکرتی کا نام دیا۔ کائنات کے مقابل دوسری حقیقت زندگی ہے، جسے وہ پرش کا نام دیتا ہے۔ کپل نے بتایا کہ انسانی روح نہ علت ہے نہ معلول، بلکہ محض علم ہے جو پراکرتی کے ساتھ وابستہ ہے۔ روح کا یہ ارتباط پراکرتی کی فضائے تاریک و بے شعور کو علم کے نور سے روشن کرتا ہے اور پراکرتی میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ کپل نے پراکرتی کو 3 صفات کا حامل بتایا۔ ایک تو ستو، جو کسی جسم میں ظاہر ہو کر مسرت اور روشنی دیتی ہے۔ دوسری صفت رجس ہے، جو اشیاء کو متحرک کرتی ہے، اور تیسری تمس ہے، جو جمود اور ٹھہراؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر انسانی مزاج میں ستو غالب آ جائے تو انسان نیک اور عاقل بن جاتا ہے، رجس غالب آئے تو انسان میں شجاعت پیدا ہوتی ہے، اور اگر تمس غالب آ جائے تو جہالت اور کم ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ کپل نے انسانی زندگی کو محور بنا کر کائنات کے اسرار کو جاننے کی راہ نکالی۔ کپل کا اہم نظریہ یہ ہے کہ اس کائنات میں انسان کو تمام مظاہر کا محور ہونے کا شرف حاصل ہے، اور کائنات کا تمام علم صرف انسان کے ذریعے سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کائنات کے تمام مظاہر کو سمجھنے کے لیے انسانی وجود کا علم اولیت رکھتا ہے۔ مادہ اور روح دونوں قدیم ہیں۔ مادے کے ذریعے کائنات کا ارتقاء عمل میں آیا۔ روح تغیر پذیر نہیں ہے، برخلاف اس کے مادے میں تغیرات رونما ہوتے ہیں۔ کپل نے کائنات اور فلکیات کے مطالعے کے لیے ایک بنیادی نقطہ نظر کو تشکیل دیا۔ اس طرح کائنات کے بارے میں غور و فکر اور تجربات و مشاہدات کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کا اثر ہم 19ویں اور 20ویں صدی کی فلسفیانہ تحریکات میں بھی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً مارکسی نقطہ نظر میں مادے کو جو مقام حاصل ہے، اس کا سرچشمہ بھی کپل کا فلسفہ سانکھیہ ہے، جو ہزاروں برس پہلے ہندوستان کی سرزمین پر وجود میں آیا۔ کپل نے علم حیات کے سلسلے میں جو سوالات اٹھائے، انہیں حل کرنے کے لیے ہندوستانی دانشوروں نے ریاضیات کا بھی سہارا لیا، اور ایک مفکر کے ذہن اور انداز فکر سے علم اور تحقیق و تجسس کی بے شمار راہیں پیدا ہوئیں۔ اسی لیے کپل کو محض ایک فلسفی ہی نہیں، بہت سے علوم کے آغاز کا سرچشمہ بھی تصور کیا جاتا ہے۔ کپل ایک مفکر، اس حوالے سے ابھی آپ نے تاریخ ساز پروگرام سنا۔ راوی تھے اقبال وارسی۔ یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔